جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین یہ سیگمنٹ ہے کار خیر کا، یعنی وہ بھلائی کے کام جو مخیر حضرات کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے جو سماجی کارکن ہیں، سوشل ورکرز ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں کسی کی ستائش کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی قسم کی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ لوگ دراصل اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کام کیے جاتے ہیں تو دراصل مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایسے کام کیے جاتے ہیں جن سے ہم خلق خدا کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اب چاہے ہاسپٹل بنا کے کیا جائے، چاہے راشن بانٹ کے کیا جائے، مریضوں کا علاج کر کے کیا جائے، تھیلیسیمیا کے مریضوں کا علاج کیا جائے، یا یتیم خانے بنائے جائیں، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک ادارہ ہے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ، جو کراچی میں نہ صرف ایک ہسپتال ان کا ہے بلکہ مختلف کیمپس لگائے جاتے ہیں، آئی کے آپریشنز کیے جاتے ہیں، تھیلیسیمیا کے جو بچے جو مریض ہوتے ہیں ان کو خون کے عطیات دیے جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کلیفٹ لفٹ جو ہوتے ہیں، کلیفٹ لپ یا کلیفٹ پیلٹ جسے ہم کہتے ہیں، تالو یا ہونٹ کٹے بچے، ان کا بھی علاج کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ ایسے بچوں کے ساتھ جو کہ اسپیشل بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ عید، بقرعید، تہوار منائے جاتے ہیں تاکہ انہیں کسی کمی کا احساس نہ ہو۔ جو یتیم بچے ہیں باقاعدہ میرا گھر کے نام سے، خاص طور پہ ایک میرا گھر یا مصطفیٰ کے نام سے ایک باقاعدہ یتیم خانہ بھی بنایا ہوا ہے جو مختلف شہروں میں موجود ہے، اور اس ادارے کے سربراہ اور محتمم جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی ہیں جناب حاجی حنیف طیب صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حاجی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں کار خیر اس سیگمنٹ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ حاجی صاحب خاص طور پہ اب جبکہ گورنر صاحب عمران اسماعیل صاحب کو بھی کرونا کا جو ٹیسٹ ہے وہ مثبت آ گیا ہے، اب حیرت کی بات یہ ہے کہ 3 دن سے متواتر ان کے ٹیسٹ ہو رہے تھے، یا سمجھ لیں 4-5 دن سے، جس میں میرے خیال میں یہ تیسرا ٹیسٹ ہے جو کہ مثبت آیا، اس سے پہلے ٹیسٹ جو ہے منفی آتے رہے۔ سر کیا سمجھتے ہیں؟ اب بھی لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی کرونا جیسا کوئی وائرس جو ہے یا کوئی مرض موجود ہے یا نہیں ہے، یا لوگوں کو ایسے بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ امداد کے لیے، راشن کے لیے یا لاک ڈاؤن کرنے کے لیے؟ سر کیا کہتے ہیں؟ آپ سے میں جاننا چاہوں گا، اس لیے کہ بہت سے لوگ جو شاید ڈاکٹروں پہ بھروسہ نہ کرتے ہوں، جو شاید سیاستدانوں پہ بھروسہ نہ کرتے ہوں، آپ کی ماشاءاللہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے اور لوگ آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں، جی کیا کہیں گے سر؟ شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ نے بہت اچھی بات سے آغاز کیا کہ سارا کام ہمیں کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی ہمارے نزدیک جو ظاہری نشانی ہے وہ یہ کہ کام بڑھتا چلا جائے، پھیلتا چلا جائے، تو یہ ایک مقبولیت کی تھوڑی اندازے کی بات ہے۔ باقی یہ جو ہر دور میں مختلف لوگ اپنی اپنی ذہن میں سوچ کر SMS چلاتے رہتے ہیں، واٹس ایپ چلاتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا میں چلاتے رہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ وائرس پھیلا ہے کہ جس کے بعد لوگوں کو کوئی شک شبے کی اب گنجائش نہیں رہی ہے۔ دیکھیں گنجائش کب ہوتی؟ جب وہ مثال کے طور پر چائنا میں محدود رہتا تو لوگ کہنے کو کہہ دیتے کہ امریکہ نے کیا ہے، لیکن امریکہ سب سے زیادہ ٹاپ پہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، بیلجیم ہے، اٹلی ہے، مطلب کون کون سے ممالک کا نام لیا جائے، اور پھر سب کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، سب کے جہاز کھڑے ہیں، سب کے پیٹرول وہاں کہہ رہے فری لے کے چلے جاؤ، تو یہ تو ایک فیکٹ ہے، پوری دنیا کی معیشت بری طرح سے بیٹھ گئی ہے۔ تو میرے خیال میں اور پھر یہ کہ اس ایسی چیزوں کا تذکرہ احادیث میں آیا کہ اگر طاعون کی بیماری پھیلے تو جو اس علاقے میں وہ باہر نہ جائے، اور باہر والا اس علاقے میں نہ جائے، اور کئی ایسی احادیث کی دعائیں ہیں جس سے بلاؤں کے پھیلنے کا، وباؤں کے پھیلنے کا، اور اس موقع پر احتیاطی تدابیر کا ذکر 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو لوگ اس سے نہ کریں۔ پھر یہ کہ پرائم منسٹر برطانیہ کا وہ خود اس کا شکار ہو گیا تھا، اور کئی ملکوں کے بڑے بڑے اعلیٰ عہدیدار یا ان کے گھر والے۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی باتیں کرنے کے بجائے، اور ڈاکٹرز بھی
کتنے سب سے زیادہ پریشان کن تو صورتحال ڈاکٹرز کی ہے بالکل اس لیے کہ وہ تو فرنٹ لائن پہ بالکل دیکھتے ہیں مریض کو، اور پیرامیڈیکل سٹاف ہے. اور ہمارے پاس تو جب چائنا سے اتنی چیزیں آئیں تو بہت جلدی ڈاکٹروں میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کی گئیں، اس میں دیر کی، اس سے کئی ڈاکٹر جو اس کا شکار ہو گئے. مہتاب چاولہ صاحب ہمارے المصطفیٰ کے معاون تھے، کئی جگہ دعا بھی کرائی، لیکن ظاہر ہے کہ ایک تو ٹھیک ہے موت کا ایک وقت تو مقرر ہے، علاج معالجہ بھی ان کا بہت اچھے پیمانے پر ظاہر ہے صاحب خیر ہیں، صاحب ثروت ہیں، تو کرایا گیا، لیکن موت کا ایک دن مقرر ہے. آج میں نے بھی یہ میسج پڑھا کہ گورنر صاحب کو کیا یہاں بھی پازیٹیو آ گیا ہے، اور جو احتیاطی تدابیر ان کو کرنی چاہیے انہوں نے شروع کر دی. اس سے پہلے سعید غنی منسٹر تھے، ان کا بھی ہوا تھا. تو یہ اس طرح شک شبے کی فضا پیدا کرنا ٹھیک نہیں ہے. آپ نے اپنے ہاسپٹل میں کوئی ایسا انتظام کیا ہے کرونا سے بچاؤ سے ریلیٹڈ؟ کوئی سیل بنایا گیا ہے، کوئی ڈیسک بنائی گئی ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کیا کہ ہر ہمارے ہاسپٹل، ہر سینٹر پر پہلے ڈیسک بنا دیا گیا ہے، اور انفرا ریڈ تھرمومیٹر سے اس کو چیک کیا جاتا ہے. اگر کوئی بھی ایسا لگے جس پہ ڈاؤٹ بھی ہو تو گورنمنٹ نے لسٹ ایک دی ہوئی ہے کہ ان جگہوں پر آپ فون کر کے ان کو بھجوا دیں. تو ہمارے پاس ایسا ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے. اچھا، کوئی اب تک رپورٹ نہیں کرنا پڑا؟ ایسا رپورٹ نہیں ہوا ہے. ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں اگر کوئی آتا ہے، اس کو سانس لینے میں دشواری ہے، بخار ہے، اور اب ظاہر سی بات ہے کسی پیشنٹ کے منہ پہ تو چہرے پہ تو لکھا نہیں ہوتا کہ کووڈ پازیٹیو ہے، اور ایسے مریض کسی بھی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں عموماً آیا کرتے ہیں، یعنی روزانہ کے حساب سے کوئی 10 12 15 یہ آپ کی ایمرجنسی میں آتے ہیں. تو کیا ایسے مریضوں کو آپ نارمل دوائیں دے کے رخصت کر دیتے ہیں، یا ان میں کرونا کا شبہ کب دیکھا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ کھانسی یہ جو سمپٹمز تھوڑے بتایا گیا نا، کھانسی کا ہے، نزلے کا ہے، سانس لینے میں تکلیف ہے، بخار کا ہونا ہے، بخار بھی زیادہ رہتا ہو، اور انفرا ریڈ بھی ڈاؤٹ کریٹ کرے کہ اس پہ ڈاؤٹ ہے، تو پھر جو دیے ہوئے نمبرز ہیں ادھر ریفر کر کے ان کو وہاں بھجوا دیا جاتا ہے. اور اس کو میں پھر آپ کے ذریعے سیریسلی کہنا چاہتا ہوں، گورنمنٹ کو کوئی شوق نہیں ہے مسجدیں بند کرنے سے. دراصل خطرہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک بندہ وہاں سے متاثر ہو کر آیا اور گیا تو پہلے تو اپنے گھر والوں کو ہرٹ کر سکتا ہے. تو اس لیے گورنمنٹ کے لیے یہ آسان بھی تو نہیں ہے نا. ہزار مسجدیں ہیں، گلی کوچوں میں، کچی آبادیوں میں ہیں، وہاں جا کر تراویح کے لیے روکنا تو مشکل ہے. قرآن کی آیات جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ چلائی جا رہی ہیں کہ جو شخص مسجدوں کو ویران کرنے کا سعی ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا، مسجدوں کو ویران نہ کرو. سر بات یہ ہے کہ نیت کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب یہی چاہتے ہیں نا کہ یہ جو کرونا کا پھیلاؤ ہے یہ کسی طرح رک جائے. میں آج یہاں دفتر آتے ہوئے بھی راستے میں آپ یقین کریں ایسا لگ رہا تھا، اتنے لاک ڈاؤن کے باوجود، چیزیں بند ہونے کے باوجود جگہ جگہ سگنلز پہ رش، اور اس لاک ڈاؤن کے باوجود بھی لوگ گھر میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اگر ایک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن 14 دن کا بہت شدید لاک ڈاؤن کر دیا جاتا تو کیا ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا، بجائے اس کے کہ یہ پلس مائنس 50-50 والا جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے نا، اس سے لوگوں کی مزدوریاں بھی نہیں ہو رہی، چیزیں بھی نہیں چل پا رہی، کاروبار بھی بند پڑے ہوئے، اور لوگ گھوم بھی رہے ہیں، کرونا بھی پھیل رہا ہے. یہ دراصل عجیب ایک تماشا سا بن گیا ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن، ہارڈ لاک ڈاؤن، سافٹ لاک ڈاؤن. بھائی دیکھو بات یہ، ہم اپنی برادری اور اپنے قوم کو تو جانتے ہیں بالکل کہ وہ اس وقت پورا دن خریداری میں مجھے فون آتے رہتے ہیں جوڑیا بازار سے، ہزاروں کے حساب سے رش ہوتا ہے. بالکل. اصل میں جو مسجد والے بعض اوقات تھوڑا سا ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے وہ یہ کہ سپر اسٹور پورا بھرا ہوا ہے. پریس کانفرنس ہو رہی، شاہ محمود قریشی ابھی چند دنوں پہلے ملتان میں 12,000 بانٹ رہے تھے، کوئی رش، بالکل رش لگا ہوا تھا، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں تھی، سماجی فاصلہ جس طرح ہم نے اور آپ نے رکھا ہوا ہے اس طرح. کل میں ایک جگہ افطاری بٹ رہی تھی، میں یہاں سے جب گیا بالکل عورتوں سے عورتیں ایک لائن میں الگ اور مردوں سے مرد بالکل چپکے ہوئے. جہاں کھانے دیے جا رہے ہیں، راشن دیے جا رہے ہیں، وہاں تو لائن لگی ہوتی ہے اور بالکل کندھے سے کندھا ملائے ہوئے. ہم یہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب پرانے ایکسپیرینس کی وجہ سے، کیونکہ ہمیں 800 ٹن چاول سال میں تقسیم کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ وہاں
ان کے کارڈ بنا کر ایڈریسز اور شناختی کارڈ ہیں، ان کو کارڈ جو ہے نا حالات معلوم کرنے کے بعد دن میں دے آتے ہیں، دن میں کارڈ پہنچ گیا۔ اب رات کو ان قانون نافذ کرنے والوں ادارے کے مدد کے اشتراک سے 11، 12، 1 بجے ایمبولینس میں رکھ کر کے دے آتے ہیں، نہ کوئی فوٹو کھنچ رہا ہے نہ کوئی کر رہا ہے۔ تو اس لیے ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے ورکرز کے بارے میں خیال تو ہے نا کہ اللہ سر کتنے راشن بانٹ دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مختصر میسج دے دیجیے گا جو آپ کرونا کے حوالے سے المصطفیٰ کے حوالے سے دینا چاہیں؟ میں المصطفیٰ کے حوالے سے مختصر میسج تو یہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کے نام پر 365 دن کام کرنے کی توفیق دی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جیسا آپ نے ذکر کیا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہونٹ کٹے تالو کٹے بچوں کے فری آپریشنز المصطفیٰ نے کیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمبر 1 چائنا ہے زیادہ پیدا ہونے میں، لیکن ان کا آپریشن تھیٹر میں علاج ہو جاتا ہے۔ پھر انڈیا ہے، وہ تو بہت بڑا ملک ہے تو اس کے کئی ادارے ہیں۔ پاکستان میں ہم اکیلے زیادہ اس پر توجہ دے رہے ہیں تو ہماری سب سے زیادہ ہے۔ 1 لاکھ گاؤں دیہات میں جا کر موتیے کے فری آپریشن ہم کر چکے ہیں، جہاں نہ کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر ہے اور نہ جو آنکھوں کا وہاں کوئی سرجن ہے، نہ وہ وہاں پہ بھی علاج ہو چکے ہیں۔ اس طریقے سے یہ کام جاری ہے۔ تو جو لوگ بھی جانا چاہیں، آنا چاہیں، مدد کرنا چاہیں، وہ پہلے آ کر دیکھیں کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے، وہ مطمئن ہو۔ میں مہتاب چاولہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ایک دن وہ المصطفیٰ آئے اور آپ نے جس کا ذکر کیا، میرا گھر المصطفیٰ یتیم بچوں کے دیکھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 100 یتیم بچے ہیں اور محلے کے 500 بچے اور ہیں اور یہ 600 بچے اسکول میں انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں، تو اتنا دیکھ کر خوش ہوئے، کہنے لگا میں نے یتیم خانے تو دیکھے ہیں لیکن یتیم بچوں کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے محلے کے بچوں کو ایک ساتھ پڑھانا، یہ صرف آپ کے یہاں دیکھا تو انہوں نے از خود بغیر کچھ کہے ڈونیشن دیا۔ تو لوگ اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے، اس لیے کہ میں اس بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، غور سے سنیں، یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ پوچھا، مجھے ایک آدمی ایسا بتاؤ جو صدقہ دیتا ہو، خیرات کرتا ہو، نیکی کا کام کرتا ہو اور اس کے مال میں کمی ہوگی، دینے سے آپ کے مال میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ یہی مثال ہے کراچی کی، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، تاجر حضرات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لنگر کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، بے پناہ جو ہے وہ خیرات لوگوں کی جاری ہوتی ہے، زکوٰۃ دی جا رہی ہوتی ہے، کھانے پکوائے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید پیسے آنے کے بعد ان لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا، لیکن ناظرین کبھی غور کیجئے گا، دراصل یہ کام کرنے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنی فراوانی ان کے رزق میں کر دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے آسانی فراہم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہمیشہ دعائیں کیجیے، میں خود بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوسروں کو آسانی فراہم کرنے کا وسیلہ بنائے، تو میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل مدنی صاحب۔ سب سے پہلے تو حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ، تھینک یو۔ آپ تشریف رکھیں گے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں شکیل مدنی صاحب سے درخواست کرنا چاہیں گے کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب شکیل مدنی صاحب۔ میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور میں التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کا